جناب حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اسی دوران کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اذ اتاہ رجل، کہ اچانک ہی ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ فشکا الیہ الفاقہ، سو وہ شکایت کرنے لگا کہ اسے فاقے لاحق ہو رہے ہیں، یعنی اس کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، غربت اس کے اوپر آ گئی ہے۔ ثم اتاہ الآخر، پھر ایک دوسرا شخص آیا، فشکا الیہ قطع السبیل، وہ شکایت کرنے لگا کہ وہ راستے میں لوٹا گیا ہے، ڈاکوؤں نے اس کو لوٹ لیا۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عدی، اے عدی، هل رأیت الحیرہ، کیا تو نے حیرہ جگہ دیکھی ہے؟ یہ کوفہ کے پاس ایک پرانا شہر ہے جو مکہ اور مدینہ سے بہت دور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تو نے حیرہ دیکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کو مخاطب کر کے اور صحابہ کرام کو اور وہ جو دو شخص شکایت لے کر آئے تھے ان کی شکایات دور کر رہے ہیں اور ان کو پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں ایسا ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیونکہ نبوت کی نشانیوں کا باب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بات نکلی اور اللہ نے وہ کیسی پوری کی۔ فَإِن طَالَتْ بِكَ حَيَاتٌ، اگر تیری اتنی لمبی زندگی ہوئی اے عدی، تو فَلَا تَرَيَنَّ، تو دیکھے گا، الزَّعِینَةَ، ایک اکیلی مسافر عورت، ترتحل من الحیرہ حتی تطوف بالکعبہ، وہ سونے سے لدی ہوئی ہوگی، اکیلی عورت ہوگی اور وہ کوفہ سے چلے گی اور کعبہ کا طواف کرے گی۔ لا تخاف احدا الا اللہ، اس کو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا، نہ کوئی ڈاکو نہ کوئی راہزن راستے پہ ہوگا۔ اب یہ راوی آگے بتائیں گے کہ یہ پیشن گوئی کیسے پوری ہوئی۔ وَلَئِن طَالَتْ بِكَ حَيَاتٌ، اگر تیری اتنی زندگی ہوئی تو دیکھے گا کہ لَتُفْتَحَنَّ كَنُوزُ كِسْرَى، کہ البتہ ضرور بالضرور تمہارے سامنے کھول دیے جائیں گے کسرا کے خزانے۔ کسرا یہ فارس جو دوسری سپر پاور تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تمہارے اوپر کسرا کے خزانے کھول دیے جائیں گے۔ یہ دو شکایتیں دور کی اس کی جو راستے پہ لوٹا گیا۔ پھر فرمایا وَلَئِن طَالَتْ بِكَ حَيَاتٌ، اے عدی تیری اتنی زندگی ہوئی تو دیکھے گا، لَتَرَيَنَّ، تو دیکھے گا، الرَّجُلُ يُخْرِجُ مِلْءَ كَفِّهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، ایک آدمی اپنی ہتھیلی بھر کے سونے اور چاندی کی نکلے گا، يَطْلُبُ مَنْ يَقْبَلَهُ، وہ ڈھونڈے گا کہ کوئی بندہ اس سے یہ صدقہ زکوٰۃ قبول کر لے۔ فلا یجد احدا یقبلہ من، کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جو اس سے صدقہ اور زکوٰۃ لے سکے، یعنی لوگ اتنے مالدار ہو جائیں گے، غریب بچے گا ہی نہیں۔ وَلَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ يَلْقَاهُ، اور البتہ ضرور بالضرور تم اللہ سے ملو گے ملاقات کے دن، یعنی قیامت کے دن۔ لیس بینہ وبینہ ترجمان یترجم لہ، اللہ اور تمہارے درمیان کوئی ترجمہ کرنے والا ترجمان نہیں ہوگا کہ اللہ کو تمہاری زبان سمجھ نہیں آئے گی تو وہ درمیان میں کوئی بندہ ہونا چاہیے جو ترجمہ کرے، نہیں، پھر وہ تم سے براہ راست پوچھے گا۔ فلا یقولن، اللہ ضرور بالضرور کہیں گے، الم ابعث الیک رسولا فیبلغک، کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجا جو تجھے میرا پیغام پہنچائے؟ بندہ کہے گا بلا، اللہ بھیجا تھا۔
پھر اللہ کہیں گے الم اوتیک مالا وافضل علیک، کیا تجھے میں نے مال اور تجھ پر میں نے فضل نہیں کیا تھا، نعمتیں نہیں کی تھی؟ وہ کہے گا بلا، کیوں نہیں؟ فینظر عن یمینہ فلا یری الا جہنم، وہ دائیں طرف دیکھے گا تو اس کو کچھ نہیں دکھے گا مگر جہنم، وینظر عن یساری، بائیں طرف دیکھے گا اسے کچھ نہیں دکھے گا مگر جہنم۔ کیوں؟ کیونکہ اسے مال ملا اور اس نے مال میں سے حق ادا نہیں کیا۔ اب نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اتقوا النار، اے میری امت کے لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، اتقوا النار، جہنم کی آگ سے بچو، ولو بشق تمرۃ، اگرچہ تمہیں کھجور کی ایک ڈلی بھی دینی پڑ جائے، کھجور کا ایک حصہ بھی دینا پڑ جائے، وہ بھی صدقہ کرو اور جہنم کی آگ سے بچو۔ فمن لم یجد، جو کھجور کی ایک ڈلی بھی نہیں پاتا، اتنا غریب ہے، تو فبکلمۃ طیبہ، وہ کوئی اچھی بات ہی کر دے کسی سے، اس یہ بات کرنا بھی صدقہ ہے اور اللہ جہنم سے محفوظ فرما دے گا۔ قال عدی، اب عدی کہتے ہیں فرأیت الزعینۃ ترتحل من الحیرہ حتی تطوف بالکعبہ، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ ایک عورت ہیرا سے چلی ہے اور اس نے کعبہ کا طواف کیا ہے، لا تخاف الا اللہ، اسے کوئی خوف نہیں تھا مگر صرف اللہ کا خوف تھا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اتنا امن کہ کوئی اس کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھنے والا تھا۔ اور وَكُنْتُ فِيهِمْ، اور میں ان لوگوں میں تھا، میں نے خود دیکھا افتتح کنوز کسرا، جنہوں نے کسرا بن ہرمز کے خزانوں کو فتح کیا، میں ان لوگوں میں تھا۔ وَلَئِن طَالَتْ بِكُمْ حَيَاتٌ، اور مجھے اتنا یقین ہے اگر اے سننے والوں تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم ضرور بالضرور دیکھو گے جو ابو القاسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ صدقہ زکوٰۃ کرنے کے لیے نکلیں گے اور کوئی ان سے قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ دور کب آئے گا؟ یہ قرب قیامت کا دور ہے اور یہ ابھی آنے والا ہے۔ قرب قیامت کا دور دور نہیں ہے، ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس سے پہلے صدقہ کرو، آپ لوگ بھی اس سے پہلے صدقہ کرنے کی عادت اپنائیں کہ وہ وقت آ جائے جب صدقہ لینے کے لیے کوئی موجود ہی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔